دورہ ضلع خیبر، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کے ہمراہ تیرا ضلع خیبر کا ایک روزہ دورہ 40,000 آبادی کی سہولت کے لیے 35 کلومیٹر طویل دواتوائی تکچکول سڑک منصوبے کا سنگ بنیاد، تیرا ایجوکیشنل کمپلیکس میں تدریسی عملے اور طلباء کے لیے تعمیر کردہ ہاسٹل کی عمارت کا افتتاح، پائندہ چینا میں قبائلی عمائدین جرگے سے خطاب میں طلباء و طالبات کے لیے الگ الگ ڈگری کالجز کے قیام کا اعلان، بنیادی مراکز صحت اور دیہی صحت مراکز میں بہتری کے منصوبے کی منظوری، 2 ارب روپے لاگت سے BHUs اور RHCs کی اپ گریڈیشن، سٹاف کی فراہمی، طبی سہولیات، ادویات و آلات کی فراہمی اور کارکردگی کی نگرانی کا نظام، 10 لاکھ تک اضافی مریض سہولیات میں بہتری سے مستفید ہوں گے۔ میگا پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس، خیبر پاس اکنامک کوریڈور، رشکے اکنامک زون، پشاور، سوات، دیر موٹر ویز، سی پیک سٹی نوشہرہ، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، ہتار اسپیشل اکنامک زون، چشمہ رائٹ بینک کینال اسکیم، انصاف روزگار اسکیم، سٹیزنز فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام اور دیگر منصوبے شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز سے ملاقات، خیبر پختونخوا حکومت کے ترقیاتی کاموں اور اصلاحاتی اقدامات کی عوامی آگاہی کے لیے کوریج اور مؤثر روابط پر اتفاق، قومی سطح پر مناسب کوریج کے لیے وزارت اطلاعات کی صوبائی حکومت کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس، اشیاء خوردنوش کی فراہمی کے لیے 100 ملین لاگت سے 16 سستے انصاف بازار قائم کرنے کی منظوری، ابتدائی طور پر پشاور میں 4 اور باقی ہر ڈویژن کی سطح پر 2 انصاف بازار قائم ہوں گے۔ یہ بازار ہفتے میں 7 دن کھلے رہیں گے۔ بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت اور نچلی سطح کے دیگر مراکز صحت کی نگرانی کے لیے پرائمری کیئر مینجمنٹ کمیٹیوں اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کمیٹیوں کے قیام کی منظوری۔ کابینہ نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایپلیٹ ٹریبیونل رولز 2020 میں چند ضروری ترامیم کی بھی منظوری دے دی۔ صوبے کی 100% آبادی تک صحت سہولت پروگرام کی توسیع کے لیے محکمہ صحت کو نادرا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری۔ سوات موٹر وے فیز 2 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام بڑھانے کی منظوری۔ چکدرہ تا فتح پور مدین 80 کلومیٹر طویل موٹر وے، 9 انٹرچینجز اور 8 پلوں پر مشتمل ہے۔ 37 ارب روپے کی تخمینہ لاگت سے یہ منصوبہ 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ نومبر سے منصوبے کے لیے زمین کے حصول کا عمل شروع کیا جائے گا۔ صوبے کے میگا ترقیاتی منصوبے سی پیک میں شامل کرنے کے لیے وفاقی وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید، وفاقی وزیر عمر ایوب اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر سے الگ الگ ملاقاتیں، پشاور تا ڈی آئی خان موٹر وے، دیر موٹر وے، سوات موٹر وے فیز 2 اور میگا ہائیڈل پاور پروجیکٹس باقاعدہ سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے تبادلہ خیال، وفاقی وزراء کی ان منصوبوں کو سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی، ضم شدہ اضلاع میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے، بجلی کا نظام بہتر بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ۔ ضلع باجوڑ کا دورہ، 132 kV گرڈ سٹیشنز کا افتتاح، خار سب جیل کا سنگ بنیاد، برانگ ٹنل کی فیزیبلٹی پر کام جاری کرنے کی ہدایات، باجوڑ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کو کیٹیگری A میں اپ گریڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے کی ہدایت، سرکاری ملازمتوں میں مقامی افراد کو ترجیح دینے، ان اضلاع کے تمام کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا اعلان، باجوڑ کے باقی شہید خاصاداروں کو شہداء پیکج میں شامل کرنے کا اعلان۔ ضلع اپردیر کا دورہ، علاقائی سیاسی شخصیات کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت، وزیر اعلیٰ کا خطاب، دیر ایکسپریس وے اور اپردیر میں چھوٹی سڑکوں کی تعمیر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال اپردیر کی کیٹیگری A میں اپ گریڈیشن، واٹر سپلائی اسکیمز، ریسکیو 1112 سروسز اور کمراٹ اینڈ براول وادی کے لیے ترقیاتی پیکج کے اعلانات۔ 31 اکتوبر سے مالکن ڈویژن کے عوام کو 10 لاکھ روپے فی گھرانہ مفت علاج معالجے کی معیاری سہولت شروع کی جائے گی۔ محکمہ آب رسانی کی کارکردگی کا جائزہ، سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 میں بندوبستی اضلاع کے لیے 77 جبکہ ضم شدہ اضلاع کے لیے 71 اسکیمیں شامل، محکمہ آبنوشی کی ویب سائٹ کا اجرا، پانی کے کنیکشن کی فراہمی کا آن لائن نظام، ای ورک آرڈر اور ٹینڈر ٹریکنگ کے نظام کا جلد اجرا، پانی کے معیار کی نگرانی کے لیے 8 واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ لیبارٹریاں اور 8 موبائل لیبارٹریاں قائم، 8,300 نمونوں کا معائنہ، 87% درست پائے گئے۔
कोहाट डिवीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। 3 अजला कोहाट, करक और हंगू के लिए 15 अरब लागत का 5 साल तरक्याती प्रोजेक्ट मौजूदा माली साल के दौरान 2.98 अरब रुपए मुख्तस। सेहत, तालीम, ज़राअत, आबपाशी, आबनोशी और दीगर समाजी शोबों को तरजीह। कोहाट डिवीजन में 16 छोटे डैम्स की तामीर भी शामिल। जमशुदा इजला के हवाले से सूबाई टास्क फोर्स का इजलास। मुतल्लिका सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, IGP और मुतल्लिका सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। जमशुदा अजला में 180 अरब रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। ब्रीफिंग। जिला बाजोड़ में पाक फौज के ज़ेरे निगरानी 138 मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल, मजीद 48 पर काम जारी। जमशुदा अजला की जंगलात को रेगुलेट करने के लिए यकसा पॉलिसी अपनाने का फैसला। बदअमनी के दौरान मुतासिरा अफराद के लिए मुआवजों की अदायगी का अमल तेज करने के लिए इजाफी अमले की तैनाती का फैसला। छोटे मोटे तनाज़ात जरगों के जरिए हल करने के लिए कानून का मुसव्वदा मंजूर, काबीना के अगले इजलास में पेश किया जाएगा। पुलिस के लिए गाड़ियों, आलात और दीगर सामान की खरीदारी के लिए दरकार फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करने के लिए महकमे खजाना को हिदायत। टास्क फोर्स का जमशुदा अजला में तरक्याती कामों और इंजमाम से मुतल्लिक अमूर पर पेशरफ्त के हवाले से इत्मीनान का इजहार। मदरसे में बम धमाके की मजम्मत, शुहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मदरसे के मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मजम्मत और जालिमाना कदम करार दिया। सानेह की हर पहलू से तहकीकात और जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। शुहदा के लवाहिकीन को 5-5 लाख जबकि जख्मियों को 2-2 लाख रुपए इमदादी पैकेज का ऐलान। महकमे सेहत में इस्लाहात, बेहतर खिदमात के लिए सेकेंडरी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक और नॉन क्लिनिकल सर्विसेज अद्वियात की फराहमी आउटसोर्स करने का फैसला। महकमे सेहत के IMU को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों और दीगर तिब्बी मराकज की मॉनिटरिंग का इख्तियार दिया जाएगा। आला इंतजामी ओहदों के अलावा बाकी इंतजामी ओहदों पर पोस्टिंग ट्रांसफर्स निचली सतह पर मुंतकिल की जाएंगी। डॉक्टर्स और दीगर अमले को तबादलों के अमल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद होगा।